بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں اس کی تاکید و ترغیب اور اہمیت و فضیلت بیان کی ہے۔ تہجد کے فائدے بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ یعنی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کے لیے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے، اور رات کے وقت چونکہ شور و گل نہیں ہوتا، اس لیے تلاوت اور دعا ٹھیک اور حضور قلب کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ دن کے وقت یہ فائدے کم ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تہجد کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، رات میں اللہ کے حضور نمازوں میں کھڑے ہونے کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے نیکیوں کا طریقہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد عام دنوں میں بھی پڑھتے تھے اور رمضان میں بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان کے بابرکت مہینے کو قرآن کریم سے بڑی مناسبت ہے۔ احادیث سے بھی قرآن اور روزے میں خاص تعلق کا پتہ چلتا ہے، چنانچہ وہ عادت ہے روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے رب، میں نے اس بندے کو کھانے اور خواہشات سے روکا ہے، لہذا تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکا ہے، یعنی راتوں کو جاگ کر تراویح اور نفلوں میں قرآن پڑھتا تھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ دونوں ہی سفارش کریں گے۔ راتوں کو نوافل میں قرآن کریم کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معمول تھا۔ رمضان میں آپ کا یہ معمول مزید بڑھ جاتا تھا۔ ہر رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر قرآن سنتے اور سناتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش اور حلق کی نفع رسانی میں اللہ کے سب بندوں سے فائق تھے، اور رمضان المبارک میں آپ کی یہ کریمانہ صفت اور زیادہ ترقی کر جاتی تھی۔ رمضان میں ہر رات جبریل امین آپ سے ملنے آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید سناتے تھے، تو جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ نفع رسانی اور خیر کی بخشش میں اللہ کی بھیجی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی اور زور پیدا ہوتا۔ صدقات اور خیرات میں کثرت۔ رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، لہذا ذکر و تلاوت، دعا و تسبیح اور نماز کی کثرت و اہتمام کے ساتھ اپنے بساط زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی ترغیب دی ہے۔ ماہ مقدس کے آخری عشرہ میں شب بیداری کی ترغیب دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا رمضان عبادت ریاضت کے لیے وقف تھا، مگر رمضان کے آخری عشرے میں یہ اہتمام مزید بڑھ جاتا تھا۔ راتوں رات عبادت میں مشغول رہتے، گھر والوں کو بھی جگاتے اور نماز اور عبادت میں مشغول ہونے کی ترغیب دیتے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ مزید ایسی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام۔